نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رب العالمين۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ غالباً آج 2 سال کے وقفہ سے سکرن نواب شاہ سندھ میں چار دسمبر بلکہ 5 دسمبر دو 2018 حضرت مولانا مفتی نذر محمد صاحب مدیر جامع حاضہ اور ان کے دیگر رفقا جناب عبدالجبار راجپوت صاحب، لیاقت علی راجپوت صاحب، عرفان علی راجپوت صاحب، ان کی پرخلوص دعوت اور ترغیب پر آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور مجھ سے قبل آپ حضرات بڑے خوبصورت لوگوں سے خوبصورت انداز میں بیان بھی اور کلام بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھ سے قبل انتظامیہ محفل آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا اور اس خوبصورت محفل میں رونق بخشی۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ کافی بھی چکا ہے، اس لیے میں بلا تمہید بات شروع کرنے چلا ہوں۔ قاضی سنیں گے تیری بات، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔
میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جملوں میں عقیدہ لے کر آؤں، اس لیے جو عقیدے والے ہیں وہ بولیے گا، عقیدت والوں کو میں ٹھہر کے بلوا لوں گا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ اور شکرن والوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، بیماری میں اٹھاؤں تب، صحت میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، پرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً آپ بول بول کے تھک چکے ہوں گے، کیونکہ میرے اپنے گلے کی طرح مجھ سے پہلے جتنوں نے بھی گفتگو کی گلا جواب دے چکا۔ میرا اپنا گلا بھی ایسا ہی چل رہا ہے چونکہ ربیع الاول ہے، اور آپ کو پتہ ہے مولویوں کا سیزن ہے۔ میں تیار کر رہا ہوں کہ میں کوئی بات جلدی جلدی آپ کے حوالے کر سکوں۔ اس ذات اقدس سے متعلق میں کیا بات کروں، تھوڑی سی میرے ساتھ ہلکی پھلکی، میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں، میرے ساتھ گفتگو میں کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ آپ شامل رہیں۔ اس ذات اقدس سے متعلق میں کیا گفتگو کروں جس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ محبوب ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ جس کا تذکرہ، جس کا ذکر رب بلند کر دے، اس کا ذکر ہالینڈ کا کتا کیسے کم کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، گستاخ رسول پہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کوشش کیجئے گا آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ ایک ہے کہ یہ جلسہ ابھی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا جائے گا ہو گیا ہے،
دونوں جملوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے، کچھ وقت کے بعد کہا جائے گا ہو گئی ہے. اگر تعمیر اس کی مکمل ہو جائے تو ہو گئی ہے. فرق ہے جملوں میں. تھکے ہوئے ہیں نا، کوئی بات، فرق ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے کر دیا ہے. جنہیں عربی سمجھ آ رہی ہے وہ تو ذرا کہنا ہم نے کر دیا ہے. اور ہم نے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے. اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں. اللہ نے ہم ہر اس مقام پہ لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی. یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے. کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. یہاں فرمایا ورفعنا، ہم نے. میں گلا تھکا ہوا اس کے باوجود عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں. توجہ، ہم نے. میں مثال یوں عرض کرنے چلا ہوں، کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. اور اس میں جب مشکل آ جائے تو وہ جو ایک سجن ہو اور ہو پاور والا، وہ اسے مخاطب ہو کے کہتا ہے یار پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم ہیں نا. ہوتا ایک ہے، ہوتا ایک ہے، اور کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو محبوب، ہم ہیں نا. ادھر سے گالی، ادھر سے پتھر، ادھر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کہیں سے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، تانا دیا جا رہا ہے. تیرا مشن کون آگے چلائے گا؟ تیری تو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، ورفعنا، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. میرے لاڈلے محبوب، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہو. محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا، خطبوں سے بے نیاز کر دیا، تقریروں سے بے نیاز کر دیا. میرے لاڈلے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں یہ نہیں چاہتا تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری صورت کسی وائس کی محتاج رہے، تیری سیرت کسی مولد کی محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ لیل کی زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے گدلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، یا ایھا المدثر کی چادر والے محبوب، یا ایھا المزمل کی کملی والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب. میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، ورفعنا، اللہ کا ذکر. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. یہ چند دن پہلے مختلف جگہوں پر اجتماعات تھے، میں بھی شامل تھا. تو مجھ سے پہلے جو حضرات آئے، کسی نے کہا اتنا بولے کہ اسلام آباد آواز جائے، کسی نے کہا اتنا بولے کہ لاہور آواز جائے. وہ جو اپنے ذوق میں، اپنے وجد میں کہہ رہے تھے، ٹھیک کہہ رہے تھے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. میری باری آئی تو میں نے کہا لوگوں اتنا بولیں، اتنا بولیں، اتنا بولیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے کہ یہ آواز یہاں چلی جائے. کیا بات، یہ آواز
یہاں چلے جائیں. اسٹیج پہ صرف بھائی نوید صاحب ہی بیٹھے ہیں. بھائی عرفان صاحب, میں نے کہا اتنا بولیں کہ یہ آواز, یہ دل میں آواز نہیں اتری, اسی وجہ سے ذلت میں ہیں ہم, اسی وجہ سے پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں ہم, اسی وجہ سے غیر اقوام ہم پہ غالب ہیں. اس آواز نے ایک بالشت کا سفر طے نہیں کیا, یہ ایک بالشت ہے. اللہ کرے ہمارے سینوں میں حضور کی محبت آ جائے. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں, میں اس پہ منت نہیں کروں گا کہ بولیں, منت نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تھکے ہوئے ہیں. بس سن لے جملہ, نماز فرض ہے. جن پہ ہے وہ تو بولے. نماز فرض ہے. ساؤنڈ والے بھیا کدھر کے میسج آ رہے ہیں, ادھر آواز کھولنا یار. تو اپنا واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, یہ ٹائم ہے ہی پیکج والوں کا. خطرناک ٹائم. اور یاد رکھ اس ٹائم پہ میں بھی روز جاگتا ہوں. نماز فرض ہے. اسٹیج والوں, نماز فرض ہے. روزہ فرض ہے. حج فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے. سارے سنیے گا, کسی طبقے سے آیا ہے, کسی طبقے سے آیا ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, سنی ہے, حنفی ہے, منفی ہے, وہابی ہے, سیاسی ہے, مذہبی ہے, سماجی ہے, کسی طبقے سے ہے. نماز کب؟ اپنے وقت پر. اس وقت ہم پہ فجر کی نماز نہیں. کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا. میں بڑا قیمتی جملہ بولنے چلا ہوں, خدا را توجہ میری جانب رکھیے. وقت داخل نہیں ہوا. اس وقت روزہ نہیں, کیوں رمضان نہیں. آپ کے پاس مال آ گیا, 1 سال آپ کی ملکیت رہا, پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور اچانک سے مال آ گیا, اربوں روپے آ گئے, پھر بھی حج نہیں. جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا. اصل میں میرے جملے ایسے ہیں, بہت کوئی جاگ رہا ہو نا اس پہر میں, اسے سمجھ آتا ہے اور وہ پھر یوں نہیں صرف کر سکتا, پر وہ اتنی سی یہاں نہیں کر سکتا. مفتی صاحب توجہ ہے جی, خدا را توجہ. میں کوشش کر رہا ہوں میرا گلا کھل جائے. ابھی میں نے باتیں شروع نہیں کی, گھبرانا نہیں عرفان. توجہ دوستو, جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں, کنات سے اس طرف ہیں, اس طرف ہیں, گھروں میں ہیں, چھتوں پر ہیں, کیبل پہ لائیو چل رہا ہے, بزم حسان آفیشیل پیج پہ لائیو چل رہا ہے, نوید بھائی چلا رہے ہیں, جہاں بھی چل رہا ہے. سیاسی بیٹھے ہو, مذہبی بیٹھے ہو, پولیس والے ہو, سیکورٹی اداروں کے ہو, ایجنسیوں کے حضرات موجود ہو, میرا جملہ محبت سے سنیے گا. اور میں نہیں کہتا, جو نہ بولا وہ خود اپنے آپ کو کہے گا. ارے تو بھی کوئی بندہ ہے جو اس جملے پہ نہیں بولا. توجہ, نماز فرض ہے, وقت آنے پر روزہ فرض ہے, وقت آنے پر زکوٰۃ فرض ہے, وقت اور مال آنے پر حج فرض ہے, وقت اور مال آنے پر, لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. محبت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ. محبت مصطفیٰ فرض ہے. سانس آنے پر,
سانس آنے پر فرض ہے. اگر تو دار اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے اب حضور سے محبت فرض ہے. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے. چلو میں معذرت چاہتا ہوں، سندھ ہے، میں نے پنجابی شروع کر دی. اتنا جھلا میں بھی نہیں منوں گی، پتہ سی نہیں تمہیں سمجھ آنا. حضور سے محبت فرض ہے. حضور سے محبت فرض ہے. جو آئے کریمہ میں نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل میرے محبوب کہہ دو. ہائے یہ وہ کل کھانے والا نہیں، ہمیں صرف وہی یاد ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کہہ دو اللہ کنہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے انہیں کہہ دو فاتبعونی، آؤ میرے محبوب کے قدموں میں. سنیں گے تیری بات. دیکھ تو صحیح یہاں پہ نعرہ بنتا کیا ہے، میں نہیں سنا رہا. دوستو تھوڑی سی توجہ ہے جانے میری بھی، کوشش کیجئے گا میں کوئی بات عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. توجہ، اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑا تو وڈ دے وہ، کملی والے دے نال کرو پیارے نا، جھنڈے عشق نبی دے گٹ دے وہ. پڑھ پڑھ کے درود حضور اتے سینیاں وچوں قدور دا کٹ دے وہ. نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڑ دے. اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آئے. حضور کی محبت فرض ہے. اچھا فاتبعونی کا معنی کرنے چلا ہوں، توجہ میری جانب رہے تو. سبحان اللہ. مجھے پھر یہ نہ محسوس ہو کہ وہ آیا ہوا ہے. فاتبعونی کا معنی کرنے چلا ہوں. حضرات علماء کرام میں لفظوں میں باتیں کہنے کا عادی ہوں، جملوں میں. توجہ میری جانب رکھیے گا خدا را. فاتبعونی کا معنی کرنے چلا ہوں. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. تورات بھی آسمان سے آئی ہے، انجیل بھی آسمان سے آئی ہے، زبور بھی آسمان سے آئی ہے. 115 صحیفے نازل ہوئے، لیکن قرآن وہ جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. اور آسان کرتا ہوں، بھیجنے والا رب آیا آل زمین کی جانب، حکم رب کا آیا آل زمین کی جانب، درمیان میں ذات واسطہ بنی محمد. اب میرا جملہ سنیے گا، میں فاتبعونی کا معنی کرنے چلا ہوں. ہم نے سارے اس پہ بول نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں آئے گا، اور جنہیں سمجھ آئے گا پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں بولتے. توجہ، ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا. میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے، فرمان مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، سمجھ لے. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے.
اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد, آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد, جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد, مطلوب بام و تر محمد, راہدار رہبر محمد, راکب بہرور محمد, نطق شیری اثر محمد, طیب و طاہر محمد, مزمل و مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مشعل بزم وفا محمد, واجب العطا محمد, گوہر ارتقا محمد, گوہر انما محمد, سید الاصفیاء محمد, آفتاب ہدا محمد, مہتاب عطا محمد, یاسین و طہ محمد, رحمت للعالمین محمد, رہبر السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب کعبہ کوثر محمد, رسول الثقلین محمد, نازش دو جہاں محمد, رحمت برسوا محمد, ہادی انسجا محمد, فخر کون و مقام محمد, مشفق و مہرباں محمد, راحت آسیہ محمد, سید و سردار محمد, قافلہ سالار محمد, مصدر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز کائنات محمد, ہادی کائنات محمد, روح کائنات محمد, طبیب کائنات محمد, حسن کائنات محمد, رونق کائنات محمد, بہار کائنات محمد, فخر موجودات محمد, جمیع الحسنات محمد, جامع البرکات محمد, خیر الانام محمد, سید العرب والعجم محمد, جمیل الشیم محمد, تاجدار حرم محمد, چراغ حرم محمد, عادل بے عدیل محمد, دعائے خلیل محمد, لطف رب جلیل محمد, صادق و امین محمد, خیر الورا محمد, بدر الدجا محمد, شمس الضحا محمد, احمد مصطفیٰ محمد. تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ. صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد, دین سے زیادہ مقدس محمد, فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد, والدین سے زیادہ محترم محمد, اولاد سے زیادہ عزیز محمد, جان سے زیادہ پیارا محمد, خوشبو سے زیادہ معطر محمد, شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد, چاند سے زیادہ میٹھا محمد, مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کرے حضور کی محبت سینوں میں آ جائے. میں اپنا فتویٰ نہیں, کسی قاری کا فتویٰ نہیں, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, اپنے والد جی کا فتویٰ نہیں, حضور کا فتویٰ آپ کو سنایا ہے میں نے خطبے میں. حضور فرما رہے ہیں لا یومنو, لا یومنو, وہ مومن نہیں. حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں. لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جو اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, ہر رشتے سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ مومن نہیں. وہ مومن. میں نے عرض کیا اوپر سے حکم آیا قرآن, درمیان میں ذات وسیلہ بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے سے عبادت تب اوپر جائے گی جب درمیان میں یا ادائے مصطفیٰ ہوگی یا فرمان مصطفیٰ ہوگا, تب عبادت اوپر جائے گی. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے میرا دل کر رہے میں تواڈے اوتے سورہ یاسین پڑھاں. یا تواڈی جان چھٹے یا میری جان. اوپر سے کوئی حکم آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز جائے تو درمیان میں درمیان میں. ابھی تو اچھا کیا جو انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا.
اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ. یہ اوپر سے آیا قرآن, اوپر سے آیا قرآن. اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں فلاں ترجمہ فلاں صاحب نے لکھا, قرآن کا ترجمہ فلاں نے لکھا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا, حضرت تھانوی نے لکھا, حضرت لاہوری نے لکھا, فلاں نے لکھا, پہلا فلاں نے لکھا, پہلا ترجمہ فلاں نے لکھا. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, پسند آئے تو سر ہلا دیجیے گا ہلکا سا. مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں کہوں قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا. قرآن کا پہلا ترجمہ اللہ نے خود لکھا, آمنہ کے لال کی صورت میں, عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں. تو مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دینا, ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں ہے, میں یوں کہتا ہوں ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے, اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ, وہ قرآن بھی اعلیٰ, یہ قرآن بھی بالا, وہ قرآن بھی بالا, یہ قرآن بھی نرالا, وہ قرآن بھی نرالا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی سچا, وہ قرآن بھی سچا, یہ قرآن بھی ہنسی, وہ قرآن بھی ہنسی, یہ قرآن بھی رحمت, وہ قرآن بھی رحمت, یہ قرآن بھی برکت, وہ قرآن بھی برکت, یہ قرآن بھی عزت, وہ قرآن بھی عزت, یہ قرآن بھی لاریب, وہ قرآن بھی لاریب, یہ قرآن بھی بے عیب, وہ قرآن بھی بے عیب, یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے, وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین, اس قرآن کے نظارے حسین. فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی, اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ قرآن ہدایت, وہ قرآن ہادی, یہ قرآن واعظ, وہ قرآن واعظ, یہ قرآن رحمت, وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور, وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی, یہ قرآن متن, وہ قرآن تشریح, یہ قرآن تشریح, وہ قرآن تفسیر, یہ قرآن کنایا, وہ قرآن تعریف, یہ قرآن دعویٰ, وہ قرآن دلیل, یہ قرآن قندیل, وہ قرآن تنویر, یہ قرآن خاموش, وہ قرآن بولتا ہوا, یہ قرآن سینوں میں اترنے والا, وہ قرآن روحوں میں اترنے والا, یہ قرآن کتابوں کا سردار, وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, گفتار مصطفیٰ. شان صحابہ. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے آدھا گلاس ڈال کے انہیں پلا دے. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مدد اب ہے میں جملہ ادھر بولوں آپ ادھر پہنچے, ایسا نو میں منہ ادھر کروں آپ گھر پہنچے. توجہ دوستو, میں جملہ ادھر بولوں آپ ادھر پہنچے. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. چلو دعا کر لیتے ہیں, کوئی ضروری تو نہیں, کچھ سنانا زبردستی تو نہیں. آپ کہیں گے ایک تو ہم گھر سے بستر چھوڑ کے آئے, آل و عیال چھوڑ کے آئے, اور یہاں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرا ہمیں یوں سنائے بھی جا رہا ہے. میں صرف اس لیے یہ درمیان میں کر رہا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں اور میں آپ تک بات پوری پہنچا سکوں. بات آدھی پہنچائی تو مجھ تک بھی آدھی پہنچی. توجہ ہے دوستو, کوشش کرو میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے. میں 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی جلدی انشاءاللہ ختم کر دوں گا. زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں زیادہ کرتا انشاءاللہ. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. اب ہوش میں رہیے گا, شکران میں جملہ بول رہا ہوں. جو اسے پڑھے قاری بنے, جو اسے پڑھے صحابی بنے. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ, وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. تکبیر, شان
یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 10، پارہ نمبر 15، پارہ 20۔ اپنے ذوق میں یوں کہتا ہوں، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، اس نے اپنا گلی تعارف گلی کرایا، نگر نگر، اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ قصص، سورہ نور، سورہ صف، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ میں طالب علم ہوں، علماء سے پوچھئے، ہر مفسر نے تفسیر مظہری اٹھائیے، معارف القرآن اٹھائیے، ہر مفسر نے اپنی تفسیر میں ہر سورت کا ایک موضوع لکھا ہے۔ سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے، سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے، سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے، سورہ صف تقویٰ کا درس دیتی ہے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے موضوع ہیں، ان کے موضوع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ، وہاں بھی تجھے صورتیں دکھائی دے گی، ان کے بھی موضوع ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ ہے یہودیت کا رد، اس کا موضوع ہے، ادھر سورت عبداللہ بن سلام ہے یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ آل عمران ہے عیسائیت کا رد، اس کا موضوع ہے، ادھر سورت سلمان فارسی ہے عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ارے ادھر سورہ نساء ہے ادھر سورت عائشہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت اما عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ ادھر سورہ قصص ہے تاریخ کا علم دیتی ہے، ادھر سورت ابو بکر ہے تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ فرقان ہے حق و باطل میں فرق کرتی ہے، ادھر سورت فاروق اعظم ہے، ادھر سورہ نور ہے، ادھر ذی-النورین ہے، ادھر سورہ صف ہے تقویٰ کا درس دیتی ہے، ادھر سورت علی ہے، ادھر سورہ انفال ہے جہاد کا سبق دیتی ہے، ادھر سورت خالد بن ولید ہے۔ یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی بے عیب، وہ بھی بے عیب، یہ بھی چپ، یہ بھی چپ۔ یہ قرآن بھی سچا، وہ بھی سچا۔ اور توجہ ہے میری جانب کو نہیں ہے، یہ قرآن بھی لا رہا ہے، وہ قرآن بھی لا رہا ہے، یہ بھی بے ہے، وہ بھی بے ہے، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی ہنسی، وہ بھی ہنسی، ادھر بھی صورتیں، ادھر بھی صورتیں۔ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ کیا سمجھتے ہو میں بیوی سے ناراض ہو گیا؟ یہ بھی لا رہے ہیں، وہ بھی لا رہے ہیں، توجہ ہے؟ نہیں ہے؟ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ آئے قاری صاحب کے پاس، قرآن اٹھانے لگے، قاری صاحب کہیں گے قرآن رہنے دے، قاعدہ لے کر آ۔ سبحان اللہ، شان صحابہ، قاعدہ لے کر آ، قاعدہ لے کر آ۔ قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہیں گے اس لیے کہ تجھے قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھ تب آئے گا جب پہلے قاعدہ سمجھے گا۔ اچھا قاری صاحب میں قاعدہ لے کر آ گیا، کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہیں گے نہیں، الف سے یا کی تختی پڑھ، الف سے یا کی تختی پڑھ۔
قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب الف سے یا سمجھے گا. اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھنا ہے, الف سے یا سمجھ, میرے محمد کو سمجھنا ہے. ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت پڑھ. صداقت صدیق اکبر, عدالت فاروق اعظم, سخاوت عثمان غنی, شجاعت حیدر الدرار, سیاست معاویہ, شان صحابہ. تھک گئے ہو؟ آپ تھکتے نہیں, تھکاتے ہیں. یہ بھی لا رہے, وہ بھی لا رہے. اسے سمجھنا ہے الف سے یا سمجھ. میرے محمد کو سمجھنا ہے ابو بکر کی الف سے علی کی یا سمجھ. اب میں سیٹیں چینج کر دوں گا, یاد رکھیے گا, جملہ بڑا قیمتی آ گیا ہے. توجہ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں نا, مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے. مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے. میرے دوست اسے غلاف کہتے ہیں. غلاف ہے. سکرنڈ والوں 10 بندے صرف میرے مزاج کے آ جائیں, میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. یہ مجھے اس کے اوپر کپڑا ہے, میرے دوست اسے غلاف کہتے ہیں. لیکن اللہ, میرا جی چاہ رہا ہے, مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لباس ہے, جیسے لباس میں ڈھانپ نہیں رکھا ہوتا, لپٹا ہوتا ہے. اللہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے لباس ہے. اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو لباس دکھائی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ, وہاں بھی لباس دکھائی دے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے, عائشہ میرے محمد کا لباس. مفتی نظر صاحب کی خاموشی کی وجہ سے آخری اصل میں تھکاوٹ ہے, 3 دن پہلے عمرے سے آئے. میں بس انشاءاللہ آخری جملہ ان کی خاموشی کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہو میں ادھر دیکھوں تو میری وہ نظر نہیں جا سکتی؟ دائیں بائیں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن بھی اعلیٰ, وہ بھی اعلیٰ, یہ بھی والا, وہ بھی والا. اللہ یہ جو کپڑا ہے نا اس قرآن کے اوپر, علماء کی توجہ کا طالب ہوں, یہ جو کپڑا اس قرآن کے اوپر ہے یہ پاک ہے. بے شک پاک ہے. یہ لباس پاک ہے. اور اللہ وہ جو تیرے محمد کا لباس ہے وہ جو تیرے محمد کا لباس ہے, اس کا پاک ہونا مجھے علماء نے بتایا, مجھے اساتذہ نے بتایا, مجھے والدین نے بتایا, مجھے مشائخ نے بتایا, مجھے پیر نے بتایا, مجھے مرشد نے بتایا, مجھے خطباء نے بتایا, مجھے علماء نے بتایا, اولیاء نے بتایا کہ یہ لباس جو اس قرآن کے اوپر ہے یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. اور اللہ وہ جو تیرے محمد کا لباس ہے وہ جو تیرے محمد کا لباس ہے. پیارے آقا اتنے رنجیدہ ہوئے جب ظالموں نے تہمت لگائی. کبھی علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتائیے, کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں عثمان آپ بتائیے عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, کبھی بریرہ سے پوچھتے ہیں بریرہ آپ بتائیے عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. سامنے عمر آ گیا, عمر آ گیا.
सुभान अल्लाह। प्यारे आका पूछते हैं उमर तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। हजरत उमर जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। कोई बात नहीं, बस चुप करके बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। असल में बात पता क्या, बात नहीं, शोर नहीं मचाना, तवज्जो। कोई बात नहीं, खामोशी से बैठे रहिए। मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ। जिसका अकीदा मेरे जुमले से मुत्तफिक हुआ वो बोलता रहेगा, बाकी मैं समझूंगा। जो जो चुप है मेहमान है। जरूरत नहीं ज्यादा बोलने। हज़रत उमर आ गया। उमर तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है? तवज्जो। हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, मेरे एक सवाल का जवाब दे। जी उमर पूछो। या रसूल अल्लाह ये आपका आयशा से निकाह मैंने कहा था? नहीं। उस्मान ने कहा था? नहीं। अबू बकर की राय थी? नहीं। हजरत अली का मशवरा था? नहीं। उमर क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाए, निभाह न हो, तो लोग कहते हैं जरा उसे बुलाओ जिसने रिश्ता कराया था, उसे बुलाओ जिसने ये रिश्ता कराया था। हम मुझसे पूछे तो सही, तुझे दोनों खानदानों में क्या ममासलत नजर आई थी? तूने दोनों खानदानों में क्या देखा कि तूने रिश्ता कराया? या रसूल अल्लाह मुझे बताइए तो सही, मैं उससे पूछूं तो सही। मेरा नबी पाक, मेरा नबी पाक, तूने रिश्ता कैसा करा दिया? प्यारे आका बैठे हुए थे, उठ के खड़े हो गए और फरमाया उमर ये रिश्ता कराया है रब ने। ये रिश्ता कराया है रब ने। हजरत उमर ने नियाम से तलवार निकाल ली और अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर आप तसल्ली रखिए, माज अल्लाह मेरा अल्लाह इतना भोला नहीं, मेरा अल्लाह इतना नासमझ नहीं। नबी पाक हो, बीवी नापाक हो, मेरे ज़ौक़ के साथ चलो तो मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहूँगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़ के जा। अल्लाह कोई आयत दे तो लेके जाऊं, कुरान का कोई टुकड़ा दे तो लेके जाऊं। अल्लाह ने फरमाया नहीं जिब्रील यूं ही जा, वो जो उमर कह रहा है उसे रिकॉर्ड करके ले आ, कुरान बना के ना सकता। मेरा जुमला अभी अधूरा है। अल्लाह ये लिबास पाक है मुझे उलमा ने बताया। हाय हाय हाय, ये लिबास पाक है मुझे उलमा ने बताया। और वो जो तेरे मोहम्मद का लिबास है, अल्लाह फरमाते हैं मैं बताता हूँ ना। जी अल्लाह बताइए। कोई बात नहीं, मैं कल नहीं होना ना यहाँ पे, मैंने फिर कहोगे कि हम कह रहे हैं ना काजी सुभान अल्लाह। मैंने कहा होना, अल्लाह फरमाते हैं मैं बताता हूँ ना। जी अल्लाह बताइए। अल्लाह फरमाते हैं सुभाना का हाजा बुहतान अजीज। मैं यहाँ हाथ खड़े बांध के खड़ा हो गया। अल्लाह तोहमत लगी है आयशा पर, बोतान लगा है आयशा पर, सफाई देनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं सुभान मैं पाक। सफाई तो देनी है आयशा की, सफाई तो देनी है आयशा की, पाकी बयान करनी है आयशा की, तोहमत लगी है आयशा पर, तारत बयान करनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं सुभाना का पाक है तू अल्लाह, सुभान मैं पाक, मैं पाक। हाय माशाल्लाह। जब पंचायत लगती है ना, पंचायत जिरगा, जिरगा लगता है, तेरी गवाही नहीं चलेगी, अपनी जगह पे कोई और बंदा ला। पंचायत का आपको उसूल बताने चाहिए। पंचायत पंजाब में तो लगती है, आपके यहाँ
جرگا میں نام دے رہا ہوں، نامعلوم کیا نام ہے، کچہری، کسی بڑے کی بیٹھک پر کسی بڑے کے ہاں پہنچ کر دونوں فریق اکٹھے ہو گئے، فیصلہ ہو رہا ہے، پنجایت، جرگا. اچھا تو اپنی جگہ پہ گواہ لا. آ گیا گواہ، میں گواہی دوں. پنجایت کا جج کہتا ہے گواہی بعد میں دینا، پہلے اپنا تعارف کرا تو کون ہے. پہلے اپنا تعارف کرا، تیرے تعارف کے مطابق تیری گواہی کی اہمیت ہوگی. وہ کہتا ہے میں کونسلر، میں ناظم، میں چیئرمین، میں ایم پی اے، میں ایم این اے، میں ڈسٹرکٹ ناظم، میں فلاں علاقے کا نمبردار، میں فلاں علاقے کا بڑا چودھری، میں فلاں علاقے کا سردار، میں منسٹر، میں مفتی، میں قاضی، میں قاری، میں عالم، میں محتمم، میں خطیب، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پنجایت لگی ہے، میں عائشہ کی گواہی دینے آیا، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. اور کائنات والوں مجھے دیکھو، سبحان. اور کائنات والوں میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. گواہی دینے سے پہلے پنجایت کے سارے ضوابط پورا کر رہا ہوں. سبحان سبحان سبحان. جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں، میری عائشہ ہر بہتان سے پاک. نعرہ تکبیر، تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ. سبحان اللہ، وجہ ہے ماشاءاللہ، تھک گئے ہو تو بس کرو. میں یہ کیوں کہتا ہوں مجھے پہلے لے چلیں، اللہ کا واسطہ مجھے 10-11 کے درمیان ٹائم دے دیں، باقیوں کو بعد میں آنے دیں. میں نے کچھ چند باتیں کرنی ہیں اور وہ تب میں منتقل کر سکتا ہوں جب اگلے ذہن جاگ رہے ہوں. سبحان اللہ. لیکن مجھے بھی یہی کہیں گے کہ 12 سے پہلے تجھے ٹائم دے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب زبردستی توجہ کھینچ ٹھونس رہا ہوں سبحان اللہ. زبردستی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے. یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں آج تجھے دکھاؤں کہ وہ قرآن کہاں سجدہ ہے. وفائے صدیق اکبر، وہ کہاں سجدہ ہے، وہ کہاں سجدہ ہے. پیارے آقا نے ہجرت کی رات بے شک، سبحان اللہ، امانتیں حوالے کی مولا علی کے. بے شک، سبحان اللہ، حضرت علی کے حوالے کی. بے شک، بے شک، یہ لیجئے علی آپ کے حوالے. اور حضرت علی کو سلایا بستر پر. بے شک، کیا کہنے حضرت علی کے، نبوت کے بستر پہ سوئے. ہولی بول دے انہوں شک کے وہابی ہو. جو حضرت علی کو سے محبت نہ رکھے میں تو اسے اپنا نہیں سمجھتا. حضرت علی کو سلایا بستر پر، سبحان اللہ، خود ابو بکر کے دروازے پر. ابو بکر کو ساتھ لیا. میں بڑے اختصار کے ساتھ چھلکیاں پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، 100 کی چڑھائیاں. حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیں. پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں. ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا. ابو بکر جھک گیا. پیارے آقا سوار ہو گئے. علماء فرماتے ہیں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے. قاضی عرض کر رہا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے. غار میں پہلے داخل ہوئے ابو بکر، سوراخوں کو بند کیا، چادر پھاڑی، ایک سوراخ بچا، اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیاں رکھی. دونوں ایڑیاں رکھ کر ابو بکر نے رحل کھولی. ابو
بکر نے رحل حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی اور ابو بکر تکنے لگے، ابو بکر دیکھنے لگے، تکنے لگے، پڑھنے لگے، پڑھنے لگے۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں نہیں ملے گا، مجھ سے سن کر کوئی کہے تو علیحدہ بات ہے۔ اور ایسا ہو، اور اگلے دنوں میں یہاں آپ کے قریب ہی ایک جگہ پہ تھا، مجھ سے پہلے وہاں پہ تقریری مقابلہ تھا اور مجھے سلا دیا اوپر کمرے میں، آواز مجھ تک آ رہی تھی، تقریری مقابلہ تھا، میں سونے کی تیاری کرنے لگا کہ چلو یہ مقابلے کر لیں اس کے بعد میں جاتا ہوں۔ 12 بچے آئے مدرسے کے بڑے بڑے طالب علم، 12، ہر ایک نے آ کر میری تقریر کی۔ توجہ ہے؟ جب بعد میں اسٹیج پہ پہنچا تو وہ جو جج صاحبان تھے انہوں نے جب انعام دینے لگے تو کہا ہم داد دیتے ہیں طالب علموں کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی کہ انہوں نے محنت کرائی۔ میں نے کہا مجھے بھی تو داد دو، نہیں تم کی ہے۔ بہرحال میں یہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے لفظ کہیں ٹھکانے لگ گئے اگر آنے والے بچوں کے کام۔ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ توجہ، میں ایک جملہ عرض کر رہا چلوں آپ کی خدمت میں۔ حضور غار میں 3 دن ٹھہرے، 3 راتیں ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، 3 راتیں ٹھہرے۔ یہی سنا ہم نے، یہی سنایا کہ حضور سوئے، ابو بکر نے دیکھا، حضور سوئے، ابو بکر نے دیکھا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کیا 3 دن صرف حضور ہی سوئے؟ 3 دن صرف حضور ہی سوئے، ابو بکر جاگتے ہی رہے؟ بشری تقاضا ہے، بندہ نہیں جاگ سکتا۔ ایک رات، اگلا دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات، اگلا دن، کیسے؟ اور آقا نے کیسے برداشت کیا؟ میرے آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو پی۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کیا؟ ابو بکر میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ نہیں، سن قاضی سے کیسا ہوگا منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا منظر جب ابو بکر سوئے؟ کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے اور حضور نے دیکھا؟ لیکن سنیے، میں ہمیشہ کی طرح کہا کرتا ہوں، صحابہ سے محبت آپ خطبے میں نا ہر جمعے میں خطیب سے ایک جملہ سنتے ہیں، ہر جمعے میں۔ پتہ نہیں خطبہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، گواہی میں دوں گا، میں کلمہ پڑھوں، گواہی آپ دیں گے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور نے نہیں، رب نے گواہی دی۔ اور اگلا جملہ سنو، توجہ، اس پنڈال کو سجایا گیا لائٹوں سے، اس پنڈال کو سجایا گیا آپ کے خوبصورت وجود سے، آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں گلدانوں سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَزَيَّنَا فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے یاروں کے دلوں کو میں نے سجایا۔ میرا جملہ سنیے، صحابہ در والے ہیں۔ میرا یہ جملہ جو ہضم کر گیا اسے انشاءاللہ کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ صحابہ در والے، در جانتے ہیں دروازہ، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ مجھے شک ہوگا وہ ابھی آئے ہوئے ہو۔
محبت سے ذرا بولو محبت سے. صحابہ در والے ہیں, آل بیت در والے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ملک کی فضا کو خراب نہیں کرو, آپس میں نفرتیں مت پیدا کرو. جو در والوں کا غلام ہے وہ گھر والوں کا باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو در والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں وہ ہیں صحابہ. جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں وہ صحابہ ہیں. انہیں ہم نے اپنا امام مانا, اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سرافہ, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین صحرا کی بے قرانی, حسین دل ہے, حسین جاں ہے, حسین قرآن کی زباں ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے, اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یزدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر 400 ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے, صحابہ کی انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. میرا حسین حضرت عمر کا سالہ حسین. حضرت حسین حضور کے نواسے ہیں. میں آپ کے اور چاولوں کے درمیان صرف 3 منٹ حائل ہوں. رات عشاء سے شروع ہوتی ہے, انشاءاللہ نیا وقت طے کر لیتے ہیں. اس وقت میں سنانا شروع کر دوں گا. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسینی بولے باقی چپ کر کے بیٹھ جائیں, صرف حسینی بولے. اللہ تہجد کا وقت قریب ہے, جو حسینی بول رہا ہے اسے خواب میں حسین کی زیارت کرا دے. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا دار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساکی بدلے میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین شاکر, حسین صابر, حسین قاری کربلا دا, حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من. حسین پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی آوے تو میں پڑھ رہے ہیں. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا, حسین میرا پیر ہے, حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے, حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ. مدینۃ الرسول کو میدان کربلا تلک, تن بدن لہو جگر, آذان کربلا تلک. یزید با فساد ہے, حسین زا جہاد مان. تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین. موتی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. میں اصل میں جلدی ہے, جلدی تو نہیں, ایمان لانا ہے نا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لانا ہے تو لائیں کیسے, کیونکہ سارے کھینچتے ہیں اپنی جانب.
سارے کیش ہیں اور نوجوان پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کروں. وہ بس اڈے پہ چلے جائے نا, مسافر چلا جائے تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا, ادھر آؤ ہماری طرف, ہم جائیں گے نان سٹاپ کراچی, ہم جائیں گے نان سٹاپ پنجاب, ہم نان سٹاپ اس بس پہ نہ بیٹھنا, اس نے فلاں انٹرچینج پہ بھی اتر جانا ہے, فلاں جگہ سے بھی مسافروں کو اٹھانا ہے, فلاں ہوٹل پہ کھڑی ہو جائے گی, ہم نان سٹاپ. اور کوئی کنڈکٹر زیادہ تیز ہو تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا, آگے بڑھ کے بچہ اٹھا لے گا. وہ مسافر پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یار چھوڑ دے, میں نے جانا ہی نہیں, مجھے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا, چھوڑ دے یار, کہہ دو دیا چھوڑ دے, میں نے نہیں جانا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں گپ لگا رہا ہوں, میں فضول گفتگو کوشش کرتا ہوں کہ میں کروں. توجہ, میں کہہ رہا ہوں جو مثال میں نے عرض کی, وہ جو مسافر کہتا ہے نا کہ میں نے نہیں جانا, اس نے جانا ہے. وہ گھر سے تیاری کر کے آیا ہے جانے کے لیے, آفس سے چھٹی لے کے آیا ہے جانے کے لیے, سامان باندھ کے آیا ہے جانے کے لیے, بچوں کو تیار, اس نے نہ جا کے بیوی سے مار کھانی ہے, وہ تیاری کر کے آیا ہے جانے کے لیے. یہ جو اس نے کہا نا کہ مجھے نہیں جانا, یہ پتہ کیوں کہا, وہ اصل میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تجزیہ کرنا چاہتا ہے ان میں سے کون سچا ہے, ان میں سے کون سچا ہے. میں اپنے ذہن سے مشورہ کروں, میں اپنے دل سے مشورہ کروں, میں کسی صاحب سے پوچھوں کہ یار اگر تو روز کا آنا جانا تیرا ہے تو تو مجھے بتا ان میں سے کون سچ کہہ رہا ہے. آج کا نوجوان جب ان نعروں سے تنگ ہوتا ہے نا, کن نعروں سے, وہ جیسے ہر دکان پہ لکھا ہوتا ہے نا اصلی مال یہیں سے ملے گا, ہر دکان پہ یہی اصلی مال. آج ہر گدی پہ, ہر تنظیم پہ, ہر جماعت پہ یہی ایک نعرہ, ہم نان سٹاپ جنت میں لے کے جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات, ہمارے ہاں اصلی سودا. تو نوجوان پریشان ہو کے کہتے یار مجھے مذہب نہیں چاہیے, مجھے اسلام نہیں چاہیے. قاضی عرض کر رہا ہے اسے مذہب چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات. اس مسافر نے جانا ہے, اسے مذہب چاہیے, اسے دین چاہیے. میں اس نوجوان کو کہتا ہوں آ 2 قدم پیچھے ہٹ, ادھر کھڑے ہو کے میں تجھے تجزیہ کراتا ہوں ان میں سے کون سچ ہے. میں تجھے تجزیہ کراتا ہوں ان میں سے کون سچا ہے. قرآن لا ریب کتاب, لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ بتائیے نا کیسا ایمان لاؤں. آپ سے پوچھتے ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے میری محمد کی جماعت ایمان لائی. ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کا گھرانہ ایمان لایا. ایمان ایسے لاؤ جیسے اہل بیت ایمان لائے. ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. میں اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جس ترازو پر, سبھی نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے. جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا نہیں تولا کرتے. صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں نہ دیکھو, اللہ کے قرآن میں دیکھو یا آقا کے فرمان میں دیکھو. میں آج کسی کو بابا آ رہا ہو, کوئی نوجوان ادب کرنا شروع ہو جائے گا, میں پوچھوں کیوں, میرے ابا کا دوست ہے, سبحان اللہ, میرے ابا کا تعلق والا ہے, میرے ابے کی نسبت والا ہے, میرے والد کی نسبت رکھتا ہے. ارے یہ تیرے والد کی نسبت رکھتا ہے تو ادب کر رہا ہے, وہ جن کی نسبتیں حضور سے ہیں. آج کسی کے کہنے پر بھی, مولوی ہے جیسا بھی ہے, اس کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کیجئے, نہ اپنی آخرت خراب کیجئے, نہ حشر خراب کیجئے. صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے, آل بیت کی نسبت بھی حضور سے ہے.
صحابہ سے بھی تعلق بنا لیجئے، اہل بیت سے بھی تعلق بنا لیجئے۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے مومن نہیں سمجھتا، میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے مسلم نہیں سمجھتا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، موتی کے سر کا ہے تاج زہرا۔ تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا الہ۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ اٹھائیے قاموس، اٹھائیے لغت، اٹھائیے ڈکشنری۔ فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی۔ یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ جس کے سینے میں دل ہے، دل دھڑکے تو وہ آخری جملے پہ بولیے گا یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری یہ بیٹی بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے جدا کر دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، موتی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کملی زہرا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر کا من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی اللہم اجرنا من النار اب انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سجانے والوں کا اللہ محفل کو سجانا قبول فرما، آنے والوں کا آنا قبول فرما، سنانے والوں کا سننے والوں کی ہر ایک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے، عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔